کئی ساری پریشانیاں ہر آدمی کی زندگی میں ہیں، ہر آدمی کسی نہ کسی سبب سے، کسی نہ کسی وجہ سے پریشان رہتا ہے۔ کوئی رزق کے معاملے سے پریشان رہتا ہے، کوئی کاروبار کو لے کر، کوئی تجارت کو لے کر، کوئی اپنی اولاد کو لے کر، کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان، کوئی شادی کے معاملات کو لے کر، کوئی شادی کر کے پریشان، کوئی شادی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان۔ پریشانیاں تو ہر ایک کو لگی ہوئی ہیں، اور بندہ چاہتا ہے کہ ان پریشانیوں سے باہر نکلے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ جو پریشانی میرے ساتھ ہے، جو مصیبت مجھے لگی ہوئی ہے، مرتے دم تک وہ مصیبت میرے ساتھ رہے۔ کوئی چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا۔ ہر کوئی چاہتا ہے ان مصیبتوں سے مجھے چھٹکارا مل جائے۔ اب مصیبتوں سے چھٹکارے کا راستہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، ذریعہ کیا ہے؟ تو اب ہمیں رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے حضور پاک علیہ السلام کی زندگی ایسی مبارک زندگی ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول خدا علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے، وہ زندگی تمام کائنات کے لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اگر کسی کو آئیڈیل بنانا ہے، کسی کو اپنے لیے ماڈل بنانا ہے، کسی کو اپنے لیے نمونہ بنانا ہے، تو دیکھو میرے مصطفیٰ کی زندگی کو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ان سے بہترین نمونہ ہو ہی نہیں سکتا، ان سے بہترین کوئی آئیڈیل اور ماڈل بن ہی نہیں سکتا۔ مصطفیٰ کی زندگی کو فالو کر لو، تم دنیا میں بھی کامیاب، حشر میں بھی کامیاب، اور برزخی زندگی میں بھی کامیاب۔ آقا علیہ السلام جب کسی مصیبت کا سامنا کرتے تو کیا کرتے؟ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، کہ رسول اللہ علیہ السلام جب کسی پریشانی کا سامنا کرتے، جب کسی مصیبت کا سامنا کرتے تو آپ نماز پڑھنا شروع کر دیتے۔ اذا حزبہ امر صلی، جب کوئی پریشانی آتی تو آقا علیہ السلام نماز پڑھنا شروع کر دیتے۔ حضور اپنے اس عمل سے بتا رہے ہیں کہ مصیبت تو آنی ہی ہے، مصیبت تو آ کر رہے گی، لیکن اب اس مصیبت سے چھٹکارے کا آسان راستہ یہ ہے کہ بندہ نماز کا سہارا لے لے۔ نماز کیا ہے؟ نماز رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر مناجات کرنا ہے۔ ہم سمجھتے کیا ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ دعا ہے، بے شک یہ دعا ہے، لیکن اعلیٰ ترین دعا کیا ہے؟ نماز کا قیام۔ بندہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو زبان حال سے وہ اللہ سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے، مناجات کر رہا ہوتا ہے کہ اے مولا میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں، میرا سجدہ یہ بتا رہا ہے کہ میں عاجز ہوں، مجبور ہوں، میں اپنی ناک، اپنی پیشانی تیری بارگاہ میں زمین پر رکھ کر رگڑ کر یہ بتا رہا ہوں میری زندگی میں کچھ خیر نہیں ہو سکتا، تو نہ چاہے تو میری زندگی سے کوئی شر دور نہیں ہو سکتا۔ اب میں اپنی عاجزی کا، انکساری کا، خاک ساری کا تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کر، جھک کر اور زمین پر ناک رگڑ کر اظہار کر رہا ہوں، لہٰذا اس عجز کی وجہ سے، اس عاجزی کی وجہ سے میری زندگی سے مسائب و آلام کو دور کر دے، شرور کو دور کر دے، شر کو دور کر کے میری زندگی میں خیر داخل فرما دے۔ بندہ زبان حال سے نماز کی حالت میں، نماز کے ذریعے سے مولا سے یہ مناجات کر رہا ہوتا ہے، تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے سے افضل دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی، اس پریشانی سے خلاصی کا جو راستہ حضور اختیار فرماتے وہ ہے نماز کی ادائیگی۔ اسی طرح حضرت امام بیہقی شعب الایمان میں روایت لاتے ہیں، حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصابت اہلہ خصاصۃ نادى اہلہ بالصلاۃ صلوا صلوا۔ خصاصہ کہتے ہیں تنگی کو، فقر و فاقے کو، مصیبت کو۔ تو آقا علیہ السلام کا معمول کیا تھا؟ راوی کہتے ہیں کہ جب آقا کے اہل و عیال یعنی آپ کے گھر والوں کو جب کوئی تنگی، محتاجی، فقر و فاقہ یا کوئی پریشانی، مصیبت لاحق ہوتی، نادا اہلہ بالصلاۃ صلوا صلوا، تو آقا علیہ السلام اپنے اہل خانہ سے یہ فرماتے یہ مصیبت آ گئی ہے، چلو اٹھو نماز پڑھو، نماز پڑھو، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، نماز ادا کرو۔ یعنی گویا کہ یہ کہا جاتا کہ نماز ادا کرو، اور نماز کی ادائیگی کے ذریعے سے اللہ سے اس پریشانی کو دور کرنے کی درخواست کرو، دعا کرو، اور یہ نماز مصیبتوں اور پریشانیوں سے چھٹکارے کا سبب ہے، لہذا اٹھو نماز پڑھنا شروع کرو۔ یہ آقا علیہ السلام کا معمول تھا۔
اسی طرح انبیاء سابقین کا معمول کیا تھا؟ اسی روایت میں آگے کے الفاظ ہیں، حضرت ثابت فرماتے ہیں وَكَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ إِذَا نَزَلَ بِهِمْ أَمْرٌ فَزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ۔ انبیاء علیہم السلام کا معمول بھی یہی تھا، جب انہیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو وہ نماز کی پناہ لیتے، نماز کا سہارا لیتے، اور اس نماز کی وجہ سے ان کی زندگی سے وہ پریشانیاں دور ہو جایا کرتی تھی۔ تو ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مصیبت تو ہر کسی کو ہے، ہر کسی کو لگی ہوئی ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں کے بغیر کوئی آدمی نہیں، لیکن اب چھٹکارا جو پانے کی خواہش ہے، اس خواہش میں کامیابی کیوں کر ہو، تو اس کا راستہ کیا ہے؟ نمازوں کا قیام۔ تو یہاں سے ہم کو یہ فارمولہ دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں پریشانی ہے، مصیبت ہے، تنگی ہے، محتاجی ہے، فقر و فاقہ آ چکا ہے، کوئی غم آ چکا ہے، کوئی درد لاحق ہو چکا ہے، تو پھر اب سب سے پہلے ہم کو یہ ٹٹولنا چاہیے کہ یہ غم کیوں آیا، یہ مصیبت کیوں آئی، کہیں مجھ سے کوئی فرض کی ادائیگی میں کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں میں نمازوں کی پابندی میں پیچھے تو نہیں رہ گیا ہوں۔ یہ سب سے پہلے ہم کو غور کرنا چاہیے۔ ہماری زندگی میں آنے والی مصیبتوں کی وجہ سے کوسنا، شکایت کرنا، اللہ سے شکوہ کرنا، یہ سب جہالت اور بے خوفی اور نادانی کی دلیل ہوتی ہے۔ عقل مند جو ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے ارے مصیبت آ گئی، کیوں آئی آخر، مجھ سے کہاں کمی رہ گئی، مجھ سے کون سی کوتاہی ہو گئی، کس فرض کی ادائیگی میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ جو عقل مند ہوتا ہے وہ اس بات پر غور و تدبر کرتا ہے۔